بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اس خاص مقصد کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس خاص مقصد کے لیے، اس خاص کام کے لیے، اس مفید کام کے لیے چن لیا ہے۔ اس نے ہم کو توفیق عطا فرمائی، یہ موقع فراہم فرمایا۔ اب ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس موقع کو، اس توفیق کو، اس فرصت کو، اس انعام کو، اس نعمت کو، اللہ کے اس فضل کو، کرم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو گفتگو رہے گی وہ بالکل ایک انفارمل گفتگو رہے گی، جس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا جو سبق کے مقدمات سے تعلق رکھتی ہوگی۔ اصل سبق تو آج نہیں ہوگا، بس سبق کے متعلق کچھ باتیں میں عرض کروں گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ بڑے ادب کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ، فکر کے ساتھ اور درد کے ساتھ، غم کے ساتھ ایک مقصد کو اپنے دل میں بسائے ہوئے اطمینان کے ساتھ بیٹھیں گے، اطمینان کے ساتھ سنیں گے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ I encourage you, I want to listen questions from you. میں آپ سے سوالات سننا چاہتا ہوں، میں آپ سے سجیشن سننا چاہتا ہوں کہ اس کام کو ہم کس طرح آگے چلائیں، اس میں کن کن چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس چیز میں آپ انشاءاللہ میری مدد فرمائیں گے۔ اور اس کام کے لیے بڑے ادب کی ضرورت ہے، ہر کام کے لیے بڑے ادب کی ضرورت ہے۔ تو خصوصاً اس کام کے لیے بھی بہت ہی سنجیدگی، ادب اور اسٹریٹجی، میتھڈالوجی کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کسی کام کو اگر آپ صحیح نتیجے تک لینا چاہیں گے تو پھر آپ کو اپنے اندر وہ اسلامی مزاج پیدا کرنا ہے، وہ مزاج اپنے اندر پیدا کرنا ہے جو انسانیت کے لیے بہت ہی نفع بخش ہو، بہت ہی مفید ہو، بہت ہی پازیٹیو ہو، بہت ہی خوشگوار ہو، بہت ہی اچھا ہو، جس میں انسانیت کی بقا ہو، جس میں انسانیت کا فائدہ ہو، جس میں امت مسلمہ کا خصوصی طور پر فائدہ ہو۔ اگر ہم یہاں پر محض سننے سنانے کے لیے بیٹھے، then it is not a virtue, it is not a virtuous activity، یہ بالکل ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے۔ تو ہمیں وہ چیز اچھی طرح سے سمجھنی ہے۔ میں یہاں آپ کو نہ امپریس کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، نہ میں یہاں اپنی باتوں میں آپ کو مشغول کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، بلکہ میں یہاں پر ایک فکر کے لیے بیٹھا ہوں، ایک درد لے کر بیٹھا ہوں۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، اور اگر آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا تو آپ اپنی راہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ جو سلیبس ہم انشاءاللہ تجویز فرمائیں گے وہ ہم اچھی طرح سے آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں آپ جہاں ایڈ کرنا چاہیں گے، یو کین ایڈ، یو ہیو کمپلیٹ فریڈم ٹو میک دا سجیشنز، ٹو میک اینی سجیشن ریگارڈنگ دا کورس، ٹو میک اینی سجیشن ریگارڈنگ دا کورس، ٹو میک اینی query regarding the course, to make any question regarding the subject, regarding the lecture, regarding the class, whatever will be delivered in the class, inshallah.
تو یہ ایک بڑا حساس کام ہے. وہ تو آپ کو پتا ہی ہے وہ کام کیا ہے. وہ کام ہے کہ اللہ کی طرف سے جو اللہ نے ایک بڑی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، پوری انسانیت کو عطا فرمائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس نعمت کی حفاظت کرنی ہے. اس نعمت میں بہت ساری چیزیں ہیں، مگر اس نعمت میں سب سے پہلے ایمان آتا ہے. اس نعمت میں سب سے پہلے اللہ کا عقیدہ آتا ہے، توحید باری تعالیٰ ہے. تو اس توحید باری تعالیٰ کی، اس عقیدے کی، اس ایمان کی، اس بلیف کی، اس فیتھ کی حفاظت کرنی ضروری ہے. چونکہ اللہ کی وحدانیت کا تصور رکھنا یہ انسانیت کے لیے بہت ہی مفید تصور ہے. اس سے ہمیں یونیورسل بردرہڈ کا کانسیپٹ ملتا ہے، انسانی بھائی چارے کا نظریہ ملتا ہے. تو توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے، ہر چیز کے لیے، چاہے وہ ہماری ڈکشنری میں، ہماری ٹرمینالوجی میں زندہ ہے، حیات ہے، یا وہ مردہ ہے. حالانکہ کوئی چیز مردہ نہیں ہوتی. کل شیء حی. تو خیر وہ یہ ایک الگ بحث ہے. تو ہماری ٹرمینالوجی میں کوئی چیز جو زندہ ہے یا مردہ ہے، ہر ایک چیز کے لیے اللہ کا عقیدہ، توحید باری تعالیٰ کا جو عقیدہ ہے وہ انتہائی مفید ہے، انتہائی مفید ہے. چونکہ اسی سے ہمیں یہ نظریہ بھی ملتا ہے جو سسٹمک نظریہ ہے، جو بایوسفیر کا سسٹم کا نظریہ ہے، وہ اس سے ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں. اور بنیادی طور پر ہمیں یونیورسل بردرہڈ کا کانسیپٹ اسی نظریے سے، توحید باری تعالیٰ سے ملتا ہے. یہ باتیں میں اس لیے عرض کرتا ہوں چونکہ اس میں ہر انسان کے لیے فائدہ ہے، ہر انسان کے لیے مفید ہے. یہ کسی کے لیے ایلین نہیں ہے، یہ کسی کے لیے ہارمفل نہیں ہے. دنیا کے کچھ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ اسلام کی میسج میں ان کے لیے نقصان ہے یا یہ کوئی پریشانی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہم اسلام کی یہی تشریح سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں انسانیت کے لیے بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑا فائدہ ہے، بڑی بقا ہے دنیا میں بھی اور اس دنیاوی زندگی کے جو بعد دوسری زندگی ہے. اصل میں زندگیوں کا یہ تسلسل ہے، انسان کبھی مرتا نہیں ہے. یہ زندگیوں کا تسلسل ہے، تبدیلیوں کا تسلسل ہے. ایک حیات انسان کی عالم ارواح میں ہوتی ہے، ایک حیات انسان کی اس دنیا میں ہے، ایک حیات اس کے بعد برزخ میں ہے، ایک حیات اس کے بعد عالم آخرت میں ہوگی، ایک حیات جنت میں ہوگی یا کسی کی جہنم میں ہوگی. تو یہ حیات کا تسلسل ہے. تو عرض مجھے یہ کرنا ہے کہ جو توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ ہے یہ بنیادی عقیدہ ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے جو ہر ایک چیز پر لازم ہے. یہ بہت بڑی بات میں نے کر دی، بہت چھوٹے منہ سے ایک بڑی بات نکل گئی جو ہر ایک چیز پر لازم ہے. اور جو عقل رکھنے والی مخلوقات ہیں، جن میں انسان آتے ہیں، جن میں جنات آتے ہیں، جن میں فرشتے آتے ہیں، ان سب پر لازم ہے. اور ہمارے نظریے کے مطابق امام ابو منصور الماتریدی کے نظریے کے مطابق یہ کہ ہر انسان پر ہر زمانے میں ہر جگہ، چاہے ان تک کسی نبی کی بات، کوئی وحی پہنچے یا نہ پہنچے، توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ ان کے لیے ضروری ہے، یہ ماننا ان کے لیے واجب ہے. خیر یہ ایک دوسری بات ہے. تو بنیادی طور پر اگر ہم اس بات کو سمجھیں گے، یہ جو توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ ہے یہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارے دین میں، اسلام میں. اور اسلام کا معنی تو آپ سب کو معلوم ہے، اس کا مطلب ہی ہے سلامتی. اس سے اللہ چونکہ سلام ہے، السلام، ہم کہتے ہیں اللہم انت السلام، یا رب آپ سلام ہیں، سلامتی دینے والے ہیں.
سلامتی عطا کرنے والے ہیں، اور جو مسلم ہوتا ہے وہ سلامتی کو قبول بھی کرتا ہے اور سلامتی دوسروں تک پہنچاتا بھی ہے، وہ سلامتی کا پیکر ہوتا ہے، وہ سلامتی چاہتا ہے، اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اور توحید باری تعالیٰ کے عقیدے میں یہ جو انسانی بھائی چارے کا عقیدہ ہے، یہ نظریہ جو ہے یہ یہیں سے نکلتا ہے، یہ یہیں سے پھوٹتا ہے، مگر یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے اور اس چیز کی ہمیں دعوت تمام انسانی بھائیوں تک بھی اسی طرح سے پہنچانی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں میں کنفیوژن ہے، دعوت کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، ان تک یہ بات نہیں پہنچ رہی ہے، وہ کچھ الٹا ان کو پہنچ رہا ہے، وہ ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے ہم سے نفرت کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ برے لوگ ہیں، حالانکہ اب یہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں وہ؟ چونکہ ہم برے کام کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے۔ تو بنیادی عقیدہ جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ ہے، اس کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اب آج کے دور میں، یا اگر ہم تاریخ میں جائیں گے، جہاں سے ہمیں تاریخ اویلیبل ہے، ریٹن ریکارڈز ہیں، تو جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، چاہے ایجپشن سیولائزیشن ہے، گریک سیولائزیشن ہے، رومن سیولائزیشن ہے، تاریخ میں جہاں پر بھی جاتے ہیں، توحید باری تعالیٰ کا جو عقیدہ ہے، مشکل سے ہی کوئی ہمیں ملے گا جو وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتا ہو۔ ایک ہے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ماننا اور نہ ماننا، ایک ہے اللہ کے وجود کا ہی انکار کرنا۔ اللہ کے وجود کا انکار کرنا کچھ الگ چیز ہے، اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرنا کچھ الگ ہے، اور اللہ کی کسی صفت حسنہ کا انکار کرنا کچھ الگ ہے۔ یہ سب تو کفر ہی ہیں، مگر جب ہم اس کو بنیادی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ الگ الگ ٹیکنیکلی الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو تاریخ میں مشکل سے کوئی بندہ ایسا ملے گا جو بالکل یا اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہو، اس کائنات کے کریٹر کا انکار کرتا ہو، مشکل سے کوئی ملے گا۔ تو اصل میں اس کی جو اچھی خاصی ہمیں تاریخ ملتی ہے وہ تو یورپین رینیسانس سے ملتی ہے، جو 14th 15th اور 16th سینچریز ہیں۔ اب اس کو وہ رینیسانس کہتے ہیں، حقیقت میں یہ رینیسانس ہے یا نہیں ہے یہ خود ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے، یہ خود ایک مختلف ہی ایک مسئلہ ہے، یہ خود ایک محل نظر ایک مسئلہ ہے، جس کو ہمیں بہت ساری جہتوں سے، بہت سارے ڈائمنشن سے، اسپیکٹ سے، زاویوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب کس پیرامیٹر کو ہم سلیکٹ کریں گے تو ویسا نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں، ویسا کنکلوژن ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ کوئی سائنسی یہ جو مادی ترقی ہے، تو مادی ترقی کے حساب سے یقیناً یورپین رینیسانس ہی ہے، جو ایج آف انلائٹنمنٹ ہے، جو ریولوشن، انڈسٹریل ریولوشنز ہیں، باقی چیزیں، تو اس لحاظ سے تو یقیناً بڑی ترقی ہو گئی دنیا میں۔ مگر اگر ہم اسپرچویلٹی کا آسپیکٹ دیکھیں گے تو پھر یہ ایک ایبسلیوٹ ڈارکنیس ہے، یہ ایک ورسٹ فارم آف ڈارکنیس ہے۔ تو اس سے پہلے جو ڈارکنیس تھی، ڈارک ایج تھی، وہ ایک معمولی سی ڈارک ایج ہے، وہ معمولی سی ڈارک ایج ہے جو یورپ میں تھی۔ مسلمز میں ڈارک ایج نہیں ہے، کسی زمانے میں نہیں رہی ہے، البتہ یورپ میں ان کی اصطلاح میں، ان کی ٹرمنالوجی میں ڈارک ایج رہی ہے، حالانکہ ہم اس کو بھی ڈارک ایج نہیں سمجھتے ہیں۔ اب یہ ان کی اصطلاح ہے، ان کی ٹرمنالوجی ہے، بیکاز they colonized the world, they colonized the Asian and African countries, they colonized the American countries, they colonized the Australia and hundreds and thousands of islands in the oceans, which we call Oceania. They did it. They amassed power, wealth. They controlled the means of communication, the lifeline of economy, the politics, etc. جو بھی چیزیں ہیں. And they set the paradigm of
डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजीज, तो उन लोगों ने पैरामीटर सेट कर दिया दुनिया के लिए, और आज दुनिया जिस चीज को डिफाइन करती है उनके पैरामीटर के मुताबिक करती है, और यह हमारी बड़ी गलती है। यह हमारी ईस्टर्न वर्ल्ड की, इंडियंस की, चाइनीज की, अफ्रीकैनस की, एशियंस या अफ्रीकैनस की ये गलती है कि हम उनके पैराडाइम को यूज करते हैं, हम उनके पैरामीटर को यूज करते हैं एज ए स्टैंडर्ड। दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड। वी हैव आवर ओन स्टैंडर्ड्स एंड बेटर स्टैंडर्ड्स देन दियर्स। मे भी कुछ चीजों में वो हमसे आगे हैं, मादी तरक्कियात में, ठीक है, उन चीजों में हम इस्तिफादा कर सकते हैं, मगर बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं जो उनके पास नहीं है, और उनसे बहुत अच्छी हैं, और उनसे बहुत आगे हैं हम। Their whole life is highly mechanized. The human beings there in the West have become machines. They have lost their values in the name of enlightenment, in the name of so-called science, in the name of knowledge. But in real sense, that is a deficient standard, a deficient parameter that we need to understand. तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है, तो तभी हम अपनी बात को सही तौर पर रख सकते हैं। आज ईस्टर्न वर्ल्ड में, एशियन, अफ्रीकन कंट्रीज में हम उनके स्टैंडर्ड को यूज करते हैं, फिर अपनी चीजों को परखते हैं, तो ठीक फिर उसके मुताबिक हमें अपनी चीज कमजोर नजर आती है, डेफिशिएंट नजर आती है, बहुत ही हमें उसका क्रूड वर्जन समझ में आता है, तो हम अपने आप को उसी तरह मॉडल करने की कोशिश करते हैं, रिशेप करने की कोशिश करते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये सब हमारी गलतियां हैं। यहां पर हम बहुत गलती कर रहे हैं, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। तो इस यूरोपियन रेनेसांस की वजह से 14th, 15th एंड 16th सेंचुरीज, इस जमाने में यूरोपियंस अपनी कॉलोनीज उन्होंने जब बनाई, तो उन कॉलोनीज में वो चले गए, उनके मिशनरीज चले गए, उनका जो साइंस है, सो कॉल्ड जो साइंस उन्होंने बनाए, एम्पिरिकल साइंस, रिडक्शनिस्ट वे ऑफ डूइंग द साइंस, ये मैं आगे सब तफसीलात से बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर कहीं आपको कोई टर्म किसी के लिए मुश्किल महसूस हो, तो इंशाल्लाह ये सब बातें मैं इंशाल्लाह आगे तफसील के साथ अर्ज करूंगा। आज चूंकि मुझे बुनियादी मुकदमा रखना है, बुनियादी प्रिफेस रखना है, तो इसको आप थोड़ा सा जितना हमको इसमें समझ में आएगा, और मैं आपसे सजेशंस भी लूंगा इंशाल्लाह। तो यहां से उनके जब उलूम उनके फैलने लगे, उनके स्कॉलर्स फैलने लगे, उनके नजरियात दुनिया में फैलने लगे, जहां जहां उन्होंने कॉलोनीज बनाई वहां उनके नजरियात भी चले गए, उनका कल्चर आ गया, उनकी एजुकेशन आ गई, उनकी लैंग्वेज आ गई। जब उनकी लैंग्वेज आ गई तो उनकी लैंग्वेज के साथ उनका कल्चर भी आ गया। जैसे लॉर्ड मैकुले ने इंडिया में ये कहा था कि हम इंडियंस को, उनके कलर में तो वो इंडियंस ही रहेंगे, मगर उनके नजरियात, उनकी अफकार, उनकी सोच, उनकी फिक्र मगरिबी होगी। तो इसमें वो बहुत कामयाब हो गए। दे हैव colonized our minds as well, and we need to free our minds from their colonization and settle. A good number of scholars in the eastern world, in the southern part of the world, is hegemonized by their ideologies, is under the captivation of the Western ideology, and we need to understand that. We need to understand that. तो इसके साथ साथ हमें एक इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स हो गया, इसके नतीजे में हमें एक इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स हो गया, उनकी जबान देखकर, उनका कल्चर देखकर, बाकी चीजें, तो हमें इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स महसूस हो गया। तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी हर एक चीज को छोड़ रहे हैं, यहां तक कि अब मुसलमान, यहां तक कि अब ईस्टर्न वर्ल्ड में, साउदर्न वर्ल्ड में रहने वाले लोग अपने मजहब को छोड़ रहे हैं, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई और हो, वो अपने मजहब को छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? दे आर फीलिंग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स।
اب انہیں اپنی میراث کو توجہ سے نہیں دیکھا ہے، اپنی میراث کو سمجھا نہیں ہے، تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم اپنے مذہب سے دور چلے جا رہے ہیں، ہم اپنے خدا کے نظریے کو بھول رہے ہیں۔ تو اس نظریے کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ ہم تو اپنے نظریے کی بات کریں گے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے بچوں کی حفاظت کی بات کریں گے۔ باقی دوسرے لوگ اگر چاہیں تو وہ بھی کر لیں اپنی اپنی، خیر ہم اپنے ذمہ دار ہیں، ہمیں خود اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے پچھلی بار ایک کلپ شیئر کی تھی، یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہم پر فرض عین ہے، یہ ہر ایک اس نوجوان بچے بچی پر فرض عین ہے، ہر اس نوجوان بچے بچی پر، ہر اس طالب علم پر، ہر اس سکولر پر، ہر اس جوان پر، ہر اس بزرگ پر فرض ہے، فرض عین ہے، جو یہ بات سمجھتا ہے کہ خدا کا انکار کرنا، خدا کے وجود کا انکار کرنا بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کفر ہے، اور اس سے انسان اللہ کا مجرم بنتا ہے، خدا کا مجرم بنتا ہے، خدا کے سامنے ایک زبردست غلط کار ثابت ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو کل مرنے کے بعد اللہ کے ہاں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ تو جو یہ سمجھتا ہے اس پر یہ فرض عین ہے، یہ اس کے لیے میں کوالیفیکیشن سیٹ کر رہا ہوں۔ ہاں اگر ہمارے ہاں اس میں ایک اچھی تعداد لوگ، اب آپ کہیں گے کہ، یا کوئی یہ کہے گا کہ ایک طالب علم کیسے کرے گا، ایک زمیندار کیسے کرے گا، یا کوئی ایک تھوڑی بہت تعلیم رکھنے والا سمجھ تو رہا ہے وہ، تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی اپنی ایبلٹیز کے مطابق، اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق، اپنی جو بھی صلاحیتیں ہم میں ہیں، چونکہ وی آر ایمبوڈیمنٹ آف ملٹیچیوڈ آف کیپیسٹیز اینڈ ایبلٹیز، وہ سب ہم استعمال کریں، وہ ہم سب کنٹریبیوٹ کریں فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی، for the sustainable development of the society. Sustainable development is not in the saving the environment, in finances, in other fields of or walks of life. Sustainable development concept can be used anywhere. It can be used anywhere, in any field of life, in any walk of life, in the material life, easily. تو یہ ہمیں یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، تو یہ ہم پر فرض عین ہے۔ ہاں اگر ہم میں ایک ایسی جماعت ہے، ایک تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو اس کو کمپلیٹلی کنٹین کر رہے ہیں، that they have stopped this menace, that they are able to control it, now it becomes فرض کفایہ، but still it is فرض، still it is فرض۔ تو ہم آج سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں آج اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میری ہی کیا ذمہ داری ہے، تھوڑی میری ذمہ داری ہے، یہ تو سکالرز کی ذمہ داری ہے، یہ تو امیروں کی ذمہ داری ہے۔ نہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ البتہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس سے کیا چاہیں، ہم اپنے لیے بھی اچھائی چاہیں اور ہر ایک انسان کے لیے اچھائی چاہیں، جس کے ساتھ بات کریں اس کے لیے بھی اچھائی چاہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم کی مدد کرنے کے بارے میں، تو ایک اچھی مثال ہے حدیث مبارکہ میں آئی ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا یہ ہے کہ اس سے آپ روکیں، اس سے آپ روکیں ظلم کرنے سے، یہ مظلوم کی مدد کرنا ہے۔ اور اس روکنے کا طریقہ بھی ہمارے یہاں بہت ہی مناسب ہے، بلکہ جب علمی گفتگو کے بارے میں قرآن میں جہاں لکھا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ، ان کے ساتھ آپ ڈیبیٹ تو کر لیں، ان کے ساتھ آپ ڈسکس تو کر لیں، ان کے ساتھ تو آپ مناظرہ کر لیں، مگر اللہ نے جو کنڈیشن لگا دی وہ بہت ہی اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ آپ جو ڈیبیٹ کریں گے نا، اس کا
اس میں جو مین انگریڈینٹ ہونا چاہیے وہ ہے کہ آپ حسین طریقے سے ڈبیٹ کریں، اس میں کوئی گالی نہ ہو، اس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا کوئی ارادہ نہ ہو، کوئی کوشش نہ ہو. آپ ایک دوسرے کو دیکھو، نظریات میں دونوں لوگ تو مختلف ہوں گے. ایک طرف سے ایک نظریہ رکھنے والا بندہ ہوگا، دوسری طرف سے دوسرا نظریہ رکھنے والا بندہ ہوگا. ممکن ہے ایک مسلمان ہو دوسرا کافر ہو، تو ان کے درمیان ڈیبیٹ کرنی ہے. اللہ شرط لگا رہے ہیں باللتی ہی احسن، آپ کو بہت حسین انداز میں یہ ڈیبیٹ کرنا ہے، آپ کو بہت بہترین انداز میں ڈیبیٹ کرنا ہے، بہت شائستگی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا ہے. کہیں آپ کو یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے پر ظلم کریں، آپ ایک دوسرے کو گالی دیں، آپ ایک دوسرے کی توہین کریں، آپ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے، آپ ایک دوسرے کو کسی بھی طرح سے کوئی ہارم کرنے کا انٹینشن رکھے. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اللہ پاک اس سے پہلے اسی آیت میں فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ادعو بلائیے، دعوت دیجیے، الی سبیل ربک، اپنے الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، اپنے رب کے راستے کی دعوت دیجیے، اپنے رب کی دعوت دیجیے. اب کیسے دیں؟ بالحکمہ وبالموعظۃ الحسنہ. دو کنڈیشنز لگا دی یہاں پر کہ نارمل دعوت میں دو کنڈیشنز ہیں پرائمرلی، اور پھر اس والی دعوت میں تو تیسری کنڈیشن بھی ایڈ کر دی. یعنی جب کسی کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے تو تین کنڈیشنز ہیں. ایک تو حکمت کی کنڈیشن ہے، ایک نصیحت کی کنڈیشن ہے، اور تیسری کنڈیشن ہے حسنہ کی. پہلی کنڈیشن کیا؟ حکمت کا مطلب کہ آپ مناسب بات کر لیں، مناسب وقت پر مناسب بات کر لیں. اس کو حکمت کہتے ہیں. صحیح بات کرنا، صحیح موقع پر صحیح بات کرنا، مناسب موقع پر مناسب جگہ پر مناسب بات کرنا، یہ حکمت ہے. حکمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ آج کسی کو بولیں کہ چلو آپ کرتے رہو یہ غلط کام، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل صحیح کام بھی کر سکتے ہیں. یا کسی کو آپ جھوٹ بولیں گے اور جھوٹ کے ذریعے سے اس کو آپ اپنی طرف مائل کریں گے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے لیے سہولت پیدا کریں، جو دین کا ایک بڑا مقصد ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، دین سراسر خیر خواہی ہے. نصیحہ کا معنی خیر خواہی. تو اس سے ہمیں دوسری کنڈیشن بھی معلوم ہو گئی کہ یا یہ بات بھی ہے الدین یسر، دین جو ہے آسان ہے. اور یہ بنیادی اصول ہے ہمارے دین میں، اصول فقہ میں بنیادی ایک قاعدہ ہے یہ کہ جب بھی کسی حکم، فقہا جب کسی بات پر غور کرتے اور کوئی حکم کسی حکم کا استنباط کرنا ہوتا ہے، کوئی حکم جاری کرنا ہوتا ہے، کوئی فتویٰ دینا ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ یہ بات جو ہم بتائیں، یہ جو ہم حکم دیں، یہ اس میں کوئی سختی اور تنگی انسانیت کے لیے نہ ہو، اس میں کوئی پریشانی انسانیت کے لیے نہ ہو، بلکہ اسلام آیا ہی ہے دنیا میں لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، لوگوں کی مشقتیں دور کرنے کے لیے، لوگوں کی جو بھی جملہ پریشانیاں ہیں، جو بھی پرابلمز ہیں، ان کو ریزالو کرنے کے لیے، تو جو ان کے ہاں تنگیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے. تو الدین یسر، الدین النصیحہ، دین جو ہے خیر خواہی ہے. تو دوسرا جو ہے وہ بالموعظۃ الحسنہ، کہ ایک انسان کے اندر نا انٹینشن کیا ہو، اس کو he should be seeker of this benefit for the other people. وہ یہ چاہتا ہو کہ اور لوگوں کی بھلا ہو، ان کی خرابی نہ ہو بلکہ ان کی اچھائی ہو، وہ اچھے راستے پر آئیں، ان کا فائدہ ہو، وہ ان کی خیر خواہی کے لیے بات کرے، وہ ان کی خیر خواہی کے لیے دعوت دے. اللہ پاک نے بنیادی طور پر یہ شرائط لگا دی ہیں کہ آپ جب کسی سے بات کریں دعوت کے اعتبار سے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، تو کیا کریں؟ بالحکمہ وبالموعظۃ الحسنہ. تو پھر اگر کسی کے ہاں مناظرہ ہی کرنا ہو تو پھر اس میں آپ اس کے ساتھ باللتی ہی احسن، حسین طریقے سے آپ مناظرہ بھی کر سکتے، ڈیبیٹ بھی کر سکتے. اس کے بعد اللہ پاک نے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو یہ ذمہ داری سے سبکدوش کیا ہے کہ اب پھر اس کے بعد انسان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کسی کو پکڑ کر لائے، وہ کسی کو رسی سے باندھ کر لائے، وہ کسی کو دباؤ ڈال کر لائے. نہیں،
یہ جائز نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں پرمیسیبل نہیں ہے، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اسی لیے قرآن میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی کمپلشن نہیں ہے، آپ کسی پر اپنا نظریہ تھرسٹ نہیں کر سکتے ہیں، کسی پر اپنا نظریہ تھوپ نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ لوگوں تک صاف صاف بات پہنچائیں، آپ لوگوں تک صاف صاف بات پہنچائیں، صحیح میتھڈالوجی کے ساتھ پہنچائیں۔ وہ میتھڈالوجی یہی ہے، ادعو الی سبیل ربک، پہنچائے لوگوں اللہ کی بات کو اللہ کے بندوں تک، بالحکمہ و بالموعظۃ الحسنہ۔ تو یہ میتھڈالوجی ہے، اس میتھڈالوجی کے ساتھ آپ پہنچائیں، اس کے بعد آپ کی کوئی پریشانی نہیں، آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بندہ مان بھی رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے۔ اگر اس کو بات سمجھ میں آئے گی بھی پھر بھی نہیں مان رہا ہے تو نہ مانے، کیا مسئلہ ہے؟ تو ہماری یہ ڈیوٹی ہے، اٹ از obligatory and mandatory on us that we take care of our faith and the faith of our children۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہمیں نبھانے کے لیے اس کلاس میں جوائن کرنا ہے کہ ہم بنیادی چیزوں کو سمجھیں کہ الحاد میں بنیادی چیزیں کیا ہیں، اسلام میں بنیادی چیزیں کیا ہیں، کہاں کہاں پر ان میں ڈفرینس ہیں، اور اگر کہیں پر ان میں سملرٹیز ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں اگر ہیں، اور کہاں کہاں ڈفرینسز ہے تو ان ڈفرینسز کا کیا مطلب ہے، ان کی ڈگری کیا ہے، ان میں گریوٹی کیا ہے، وہ کتنی سیویئر ہے، وہ کتنی ہارمفل ہیں، جو کچھ بھی ہیں، تو اس سب کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کورس میں انشاءاللہ 3 چیزوں پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک ہے فلسفے کی 3 بنیادی چیزیں ہیں فلسفے میں جو آتی ہیں، اور اسلامی فلسفے میں بھی یہی 3 بنیادی چیزیں ہیں، اور ایتھیزم کو سمجھنے کے لیے بھی انہی 3 چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بنیادی تو یہی 3 ہیں، یہ 3 سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ، یہ جو سب فیلڈز ہیں تو باقی آپ خود سمجھ سکتے ہیں، اور ان کو سمجھنے کی پھر زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، بس ان سے ہی کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ پروفیسر احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کو انتظار نہیں کرنا ہے کہ آپ سکالر بنیں گے، وہ بڑے علم والے بنیں گے، کیونکہ آپ کا علم کبھی کامل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ جتنا سمجھ رہے ہیں، جتنی آپ نے بات سمجھی ہیں، تو آپ اس کو لے کر چلے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، بلغوا انی ولو آیا، تو آپ پہنچا دیجیے آگے، اگرچہ آپ نے ہم سے تو ایک ہی بات سنی ہے، سمجھی ہے، تو اس کو لے کے چلے، مگر اسی ایک بات کو لے کے چلے۔ مثال کے طور پر آپ اتنا جانتے ہیں خدا ہے تو کہیے لوگوں کو خدا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں جان رہے کہ کیسے ہیں تو ٹھیک ہے، اس پر آپ بات نہ کریں، یہاں آپ کا لمٹ ہے، یہاں آپ کی لمیٹیشن ہے، اس پر آپ کو اجازت نہیں ہے بات کرنے کی۔ مگر جتنا آپ جان رہے ہیں تو اتنی بات آپ کریں، آگے پہنچائے، یہ حکم ہے۔ تو پروفیسر احمد جاوید صاحب بھی یہ فرماتے ہیں کہ انتظار نہیں کرنا ہے کہ میں سکالر بنوں گا پھر لوگوں تک بات پہنچاؤں گا، ایسا مشکل سے ہی موقع ملتا ہے کسی کو، اور جو آڈینس آپ کی آج ہو سکتی ہے وہ 5 سال کے بعد وہ آپ کی آڈینس نہیں رہے گی، وہ بدل جائیں گے۔ تو اس لیے آپ موقع کا فائدہ اٹھائیں اور بہت خوش اسلوبی سے، حسن تدبیر سے، بہت اچھے طریقے سے آپ اپنی بات کو آگے لے چلیں، مگر اپنی حد کو پہچانیں، پہلے اپنے لمٹ کو پہچانیں کہ میرا لمٹ کیا ہے، میں کیا جانتا ہوں، تو بس جتنا جانتے ہیں مانتے ہیں اس کو آگے لے کے چلے، اس سے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی اور بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ بنیادی جو 3 شعبے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک شعبہ ہے جو علمیات سے تعلق رکھتا ہے، جس کو ہم ایپسٹمولوجی کہتے ہیں فلسفی میں، علمیات، اور دوسرا شعبہ ہے میٹا فزکس کا، یا اس کا ایک برانچ ہے جس کو ہم آنٹولوجی کہتے ہیں۔ میٹا فزکس کو ہم اسلامی فلسفے میں تھیولوجی کہتے ہیں، الہیات، اور
या वजूदियात कहते हैं, ऑन्टोलॉजी का माना है वजूदियात, वो फील्ड जो वजूद के साथ, एग्जिस्टेंस के साथ, इसेंस के साथ, सबस्टेंस के साथ डील करता है। मेटाफिजिक्स जो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज के साथ डील करता है, रियलिटी के साथ डील करता है। खैर, तीसरा जो शोबा है, जो तीसरा फील्ड है, वो है इथिक्स जिसको हम कहते हैं, या मोरालिटी जिसको हम कहते हैं, या एशियोलॉजी जिसको हम कहते हैं। तो इसमें हम अखलाकियात के शोबे को पढ़ते हैं। अखलाकियात को, अखलाकियात क्या हैं, अखलाक कहां से आते हैं, अखलाक की एपिस्टेमिक एंड ऑन्टोलॉजिक बेसिस क्या हैं, और अखलाक ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरलिटी हैं वो कहां से हमें डिराइव होते हैं, वो क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी, मारूजी अखलाकियात क्या हैं, एब्सोल्यूट मॉरलिटी क्या है, रिलेटिव मॉरलिटी क्या है। खैर, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तीन शोबे हैं जो बुनियादी हैसियत रखते हैं, और इन तीन शोबों को हमें समझने की इंतहाई जरूरत है। ये तीन शोबे आपको समझ में आएंगे तो आपके सामने जितने भी आपके साथ जिनका मुकाबला हो सकता है, या जो आपके मुकाबले में कहीं आ सकते हैं, आपकी जिनसे मुलाकात हो सकती है, तो वो उन सब को इंशाल्लाह अपनी बात समझा सकते हैं। क्योंकि कोई आपके साथ रिचर्ड डाउकिन डिबेट करने नहीं आएगा। खैर, ये समझने के बाद तो आप उससे भी कुछ बातें कह सकते हैं, उस पर भी कुछ जुमले बोल सकते हैं, और उसको भी कहीं कहीं पकड़ सकते हैं आराम से। ठीक है, बड़ा डिबेट नहीं कर सकते उसके साथ, मगर छोटी मोटी बात समझकर आप इंशाल्लाह उस उतने बड़े, यानी बड़े आज दुनियावी लिहाज से, तो उस बड़े से भी आप कोई ना कोई बात कह सकते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने आप को बचा के ही चलेगा आपकी बात से, क्योंकि अच्छी तरह से ताब नहीं ला पाएगा। खैर, तो इल्मियात में हम इल्म के वजूद को पढ़ते हैं, क्या नॉलेज पॉसिबल है, नॉलेज का सोर्स क्या है, इसके वैलिड सोर्सेस क्या है, नॉलेज कहते भी किससे हैं, नॉलेज यानी बुनियादी तौर पर नॉलेज का मतलब क्या है, नॉलेज के कंडीशंस क्या है, इसको कौन से कंडीशंस गवर्न करते हैं, और वैलिड नॉलेज क्या है, वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है, और थ्योरीज ऑफ नॉलेज क्या है, ट्रूथ क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है, एविडेंस किससे हम कहते हैं। बहुत सारी बातें हैं। तो हमारे यहां इस्लाम में नॉलेज का मतलब क्या है, एथीज्म के यहां नॉलेज का मतलब क्या है, और इसी तरह से ऑन्टोलॉजी में, मेटाफिजिक्स में, फिर मोरालिटी में, तो ये सब चीजें इंशाल्लाह हम देख लेंगे। क्योंकि एक बात मैं अर्ज करूंगा, मोरालिटी का जो हमारे यहाँ नजरिया है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, वो थोड़ा बहुत वसी है। खैर, वो इंशाल्लाह मैं अपने मौके पर बताऊंगा। यहां पर मैं रुकता हूं। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर कोई आप में से मुझे कोई सवाल पूछना चाहता है, या कोई सजेशन आपके यहाँ है हमारे लिए इस कोर्स के हवाले से, तो आप वो रख सकते हैं। हमारे लिए कोई गाइडेंस है, आप वो रख सकते हैं। कोई सवाल है आज की नशस्त के हवाले से,